نامحرم جیسے سالی یا بھابھی سے مذاق کرنا کیسا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نامحرم سے مذاق یا شوخی کرنے کے بارے میں حدیث پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ہے کہ اگر کوئی شخص نامحرم سے شوخی یا مذاق کرتا ہے تو ہر کلمے کے بدلے جو اس نے دنیا میں بولا ہوگا 1000 سال دوزخ میں قید رہے گا۔ اس میں یہ یاد رکھیے گا کہ خاص طور پر جو مذاق یا شوخی جنس مخالف کو اٹریکٹ کرنے کے لیے ہوتی ہے اور لذت کا قصد ہوتا ہے، اس میں وہ خاص طور پر وہ مراد ہے۔ آپ کے اپنے سوشل سیٹ اپ میں، سوشل اسٹرکچرز میں جہاں پر آپ کے رشتہ دار ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں، وہاں پر اگر کوئی ایسا شوخی یا مذاق ہے جس کا مقصد کسی کو اٹریکٹ کرنا یا اپنی طرف جذب کرنا یا اس قصد لذت نہ ہو، تب بھی احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ دین مبین اسلام جو بنیادی طور پر چاہتا ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ افراد کے درمیان میں نامحرم اور اللیگل ایسا کوئی ریلیشن اور کوئی ایسی چیز کریٹ نہ ہو کہ جو آگے چل کر فیملی سسٹم کو اور تباہ کرتی ہے اور اسلام کے نظام کو نقصان پہنچاتی ہے اور گناہ کا سبب۔ اگر شوہر مجلس میں جانے سے منع کرے تو بیوی کی کیا ذمہ داری ہے؟ دیکھیں، سوال کے جواب میں آپ کی خدمت میں عرض کریں گے کوئی بھی ایسا شخص کہ جو امام حسین علیہ السلام سے محبت رکھتا ہے، اہل بیت علیہ السلام کو چاہتا ہے، ان سے محبت رکھتا ہے، ان کا شیعہ ہے، وہ اپنی زوجہ کو مجلس امام حسین اور اہل بیت علیہ السلام کی عزاداری سے روک نہیں سکتا ہے اور اخلاقاً اسے روکنا بھی نہیں چاہیے۔ لیکن جہاں تک مسئلہ شرعی مسئلہ ہے، فقہ کا جہاں تک مسئلہ ہے، تو تمام مراجع کرام کہتے ہیں کہ بہرحال عورت کو اپنے گھر سے شوہر کی اجازت کے بغیر قدم نہیں رکھنا چاہیے، اور اگر شوہر اجازت نہیں دے رہا ہے تو اس کا حق ہے، وہ اجازت اگر نہیں دے رہا ہے تو خاتون کو مجلس میں اور عزاداری میں نہیں جانا چاہیے۔ یہ مسئلہ فقہی ہے، لیکن اخلاقاً شوہر کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے، مجلس میں عزاداری میں جانے سے روکنا نہیں چاہیے، کیونکہ خود عزاداری اور خود مجلس جو ہے وہ ان کے خانوادے کو ان کی برکت کا سبب بنتا ہے، خود ان کے لیے ان کے رشتے کی مضبوطی کا سبب بنتا ہے، اور خاص طور سے اگر آپ کی زوجہ، آپ کی بیوی مجلس جا رہی ہے اور آپ کے بچے ہیں تو وہ تنہا نہیں جا رہی ہے، اکیلے نہیں جا رہی، بلکہ بچوں کو ساتھ میں لے کے جا رہی ہے، اور یہ ایک طریقے سے مجلس عزا آپ کے بچوں کی تربیت کا بھی ذریعہ بن رہی ہیں اور آئندہ کے لیے آپ کی آخرت کے لیے بھی اس کا ذریعہ بن رہی ہے۔ تو بہرحال اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو اور اپنی زوجہ کو مجلس امام حسین علیہ السلام سے جانے سے روکتا ہے تو شرعاً تو جائز ہے، لیکن اس عظیم ثواب سے جو آخرت میں ملنے والا ہے امام حسین علیہ السلام کے صدقے میں اور ان کے زاداری کے صدقے میں، اور جناب سیدہ کی وہ رضایت جو ملنے والی ہے، بہرحال آخرت میں انسان اس سے شوہر کی اجازت کے بغیر اس کی جیب سے پیسہ نکالنا صحیح ہے یا نہیں؟ سوال کیا گیا ہے کہ کیا بیوی کے لیے جائز ہے کہ وہ شوہر کی جیب سے اس کی اجازت کے بغیر پیسہ نکال کر خرچ کرے؟ تو اس کا مختصر سا جواب یہ ہے کہ نہیں، بیوی کے لیے یہ جائز نہیں، اس کو یہ حق حاصل نہیں ہے۔ ہاں، لیکن اگر شوہر بال بچوں کا نفقہ نہ دے، یعنی ان کے لیے گھر کا مناسب انتظام نہ کرے یا روزمرہ کی جو ضرورت ہے اس کو پورا نہ کرے، تو ایسی صورت میں آغا سستانی کے نزدیک بیوی کو حق حاصل ہے کہ روزانہ کی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے اتنی ہی مقدار میں شوہر کی جیب سے پیسہ نکال کر اس کی اجازت کے بغیر خرچ کر سکتی ہے۔ لیکن آیت اللہ خامنئی کے نزدیک بیوی کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے جو ہے حاکم شرع کی طرف رجوع کرے۔ اگر حاکم شرع کی طرف رجوع کرنا ممکن نہ ہو تو جو علاقے کے بزرگ اور دیندار اور عادل لوگ ہیں ان کی طرف رجوع کریں، تاکہ وہ شوہر کو پابند کریں کہ بیوی بچوں کا نفقہ دیں، اور اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تب بیوی کو یہ حق حاصل ہے کہ شوہر کی اجازت کے بغیر اس کی جیب سے پیسہ نکال کر روزمرہ